یہ بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی جنرل الیکشن آیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ ارشد شریف کو میں انصاف دلوا کے رہوں گا، اگر میں نہ انصاف دلوا سکا تو میں صحابہ چھوڑ دوں گا. سوال جو ماں ہے وہ والدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہے. اچھا تو اب اگر آگے اسٹیبلشمنٹ کے دور میں بیٹھ جائے اس پارٹی یہ بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی جنرل الیکشن آیا ہے؟ جس وڈیرے نے یا جس امیر زادے نے ایس ایچ او سے کبھی ماں کی گندی گالی نہیں سنی، اسے کیا پتا تھانے میں ایک عام آدمی کی کتنی بےزتی ہوتی ہے. آج تک فوجی راج رہا، بھٹو راج رہا، شریف راج رہا، خان راج کی بات. جب تک عوام راج نہیں لگے گا اس ملک میں عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو سب کے سب یہ کرتے رہے، سارے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، عمران خان صاحب بھی، زرداری صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پی ٹی آئی میں جمہوریت ہے؟ کسی کی جرت ہے زرداری صاحب کے خلاف ان کی پارٹی میں کوئی کھڑا ہو کے کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے؟ سیاسی جماعت کبھی ایک آدمی کی یا خاندان کی دکان نہیں ہوتی. پہلے لے کر آتے ہیں سب سے اپنے رشتہ داروں کو. مریم نواز صاحبہ جیسے سی ایم بن گئی. اچھا، یا پھر یہ ڈھونڈتے ہیں بھی پارٹی میں سب سے بونگا اور بے وقوف آدمی کون ہے جو فوٹو پہ ٹاکی مارتا رہے، بیٹھ کے صاف کرتا ہے، سہیل آفریدی صاحب کی طرح. اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے آپ کو بھی، یہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہر جگہ، میں یہ حلف دے رہا ہوں، یہ یقین دلاتا ہوں میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں. اور یہ نظام جس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ بھی برابر کی ذمہ دار ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے، تو یہ اس کا بڑا سادہ جواب ہے. اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر، اللہ کا قہر نازل ہو. اور اگر آج سے پہلے کسی کو اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تھا اس بے غیرت پر بھی اللہ کی لعنت. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ارشد شریف کو انصاف دلوائیں گے، آپ نے کہا تھا کہ ان کی ماں اس وقت فوت ہو چکی ہے، وہ آپ انصاف آپ نے کہا تھا کہ ارشد شریف کو میں انصاف دلوا کے رہوں گا، اگر میں نہ انصاف دلوا سکا تو میں صحابہ چھوڑ دوں گا. سوال جو ماں ہے وہ والدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہے. اچھا تو اب آپ جیسے جو ہمارے ینگ بہن بھائی ہیں ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ جو سوال آپ کیجئے وہ تحقیق پر مبنی ہو. میں نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں نے کہا تھا کہ میں اگر ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات میں انصاف نہ کر سکا، انصاف دلانے کی بات نہیں کی، میں کوئی جج تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی عدالت ہوں. آپ اور میں بطور صحافی صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی تحقیقات میں جسٹس کریں، کہ جو آپ کر سکتے ہیں ہم وہ کریں. تو میرا وہ ویلاگ یوٹیوب پر موجود ہے، ارشد شریف بخاری حسن لکھیے. میں بطور جرنلسٹ جو کر سکتا تھا. یہ بتائیے اگر بعد میں آپ کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے دور میں بیٹھ جائے تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کروں گا، نہ ہی بیٹھے گا نا، کیونکہ ایک آدمی سن تو سوال کریں گے، آپ کا حق ہے جواب کا. 4 گھنٹے سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، بٹھا رکھا ہے. آگے سب لوگ یہ کہتا نہیں جائیں گے، سارے لوگ آ گئے، اگر آگے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائے اس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں تب بیٹھتے ہیں جب ایک آدمی پارٹی ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے جنرلوں کی گود میں بیٹھنا ہے، وہ کہتا ہے جنرلوں کی. اچھا ٹھیک ہو گیا کہ آپ کی پارٹی جیت گئی. جب ایک جمہوری جماعت ایک ادارہ ہوتی ہے تو پھر یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ جنرلوں سے ڈیل کر سکیں، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہوتا. اس لیے بہت سارے لوگ مل کے فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بتائیں پاکستان کی ہسٹری میں کوئی جنرل الیکشن آیا ہے؟ آپ کو اور ہمیں نا ٹیکے لگائے گئے ہیں بچپن سے اب تک، ہمیں محسوس نہیں ہوتا رہا، لیکن وہ انجیکشن میں بھر بھر کے جب ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ جی لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ پہلا انجیکشن تھا. پھر جب ہمیں یہ کہا گیا نا کہ لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، یہ دوسرا زہر کا انجیکشن تھا جو لگایا گیا ہماری نسلوں کے ذہن کو، کہ بار بار آپ کو یہ بتایا جائے کہ جی لیڈر تو ایک ہی ہے، لیڈر ایک ہے جی، لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، قائد تا حیات ہوتا ہے. سنا نا ساروں نے اتنا بڑا فراڈ کیا گیا اس قوم کے ساتھ، مڈل کلاس کے ساتھ، کہ بار بار ان کو یہ بتایا جائے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے.
کہ کہیں کوئی غریب کا بچہ نہ سوچ لے کہ وہ بھی لیڈر ہو سکتا ہے. اس کو لگے لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے اور وہ میں نہیں ہو سکتا. لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, وہ میں نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے کیا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آپ بھی لیڈر ہو سکتے ہیں, یا ان کی اولادوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ بھی لیڈر ہو سکتے ہیں, تو پھر ان وڈیروں اور جاگیرداروں کی گاڑیوں کے پیچھے کون بھاگے گا؟ پھر ان کی گاڑیوں کے دروازے کون کھولے گا؟ پھر ان کے لیے جیوے جیوے اور آوے آوے کے نعرے کون لگائے گا؟ پھر ان کے پوسٹر کون چپکائے گا؟ پھر ان حکمرانوں کے لیے ٹویٹیں کون کرے گا؟ فیس بک پہ پوسٹیں کون کرے گا؟ یہ ہوا نا. ہم ساروں نے سمجھ لیا کہ سیاست کا مطلب ہے لیڈر کی گاڑی کے پیچھے بھاگنا. ہمارا مطلب ہے سیاست کا کہ پوسٹر لگانے کسی کے, یا اس کے لیے ماں بہن کی گالیاں دینی فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ کسی دوسرے کو. یعنی پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان کی جو زیادہ سے زیادہ سیٹ جہاں تک وہ پہنچتا ہے نا, جو میکسیمم اس کی اچیومنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی لینڈ کروزر کے ساتھ لٹک جائے. وہ اور اس کی فیملی ساری زندگی فخر سے بتائے گی جی میرا پتر عمران خان کی گاڑی کے ساتھ لٹکا ہوا تھا, بلاول بھٹو کی گاڑی کے ساتھ لٹک گیا تھا, مریم صاحبہ کی گاڑی کے ساتھ لینڈ کروزر کے ساتھ لٹک گیا تھا. بس زیادہ سے زیادہ اچیومنٹ ہماری مڈل کلاس کی, ہمارے لوگوں کی یہ کہ یار لیڈر کی گاڑی کے ساتھ لٹکنے کا موقع مل جائے. اس کے لیے بھی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میں نے لٹکنا ہے یا فلاں نے لٹکنا ہے. یعنی بار بار یہ کہہ کے کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے یا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, ہمیں اتنا مفلوج کر دیا گیا کہ ہمارا نوجوان لیڈر کی گاڑی کے ساتھ لٹک کے فخر کرتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی دن گاڑی کے اندر بھی بیٹھ سکتا ہوں. وہ اس کا دماغ بند ہو گیا کہ میں گاڑی کے اندر نہیں ہو سکتا, بس میرا زیادہ سے زیادہ کام یہ ہے کہ میں گاڑی کے ساتھ لٹکا رہوں, جیوے جیوے آوے آوے کے نعرے لگاتا رہوں. گاڑی کے اندر جو لیڈر بیٹھا ہے میں اس کی جگہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے. میں اکثر سارے تھوڑے سوالوں کے جواب, ہاں جی میں سارے تھوڑے سوالوں کے جواب میں دے کے جاؤں گا. مجھے 5 منٹ کی اجازت اور دے دیجیے, ٹھیک ہے نا. غریب اپنی غربت میں, جس کو روٹی نہیں مل رہی, جس کو روزگار نہیں مل رہا, وہ ان لیڈروں کے لیے تو دھرنے بھی دیتا ہے, مارچ بھی کرتا ہے, مارے بھی کھاتا ہے, جیلوں میں بھی جاتا ہے, اپنے واسطے نکلنے واسطے تیار نہیں. جب کہتا ہوں خود کے لیے نکلو, پھر کہتے ہیں جی روٹی نہیں پوری ہو رہی. اور بھائی ان لیڈروں کے لیے بھی تو مارچ کر رہے ہو, ان لیڈروں کے لیے بھی تو دھرنے دیتے ہو, ان کے لیے بھی تو جیلیں کاٹتے ہو, ساروں کے لیے کیا. اس پر بھی آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ لیڈر ہم نہیں ہو سکتے یا لیڈر ہم میں سے نہیں ہو سکتا, یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک بات یاد رکھیں, موٹی موٹی بات کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو کسان ہے نا, اس کا مسئلہ تب حل ہوگا جب ہم جاگیردار کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجیں گے. یہی کرتے ہیں نا ہم, جاگیرداری جاتے ہیں نا, تو ہمیں لگتا ہے جاگیردار کو ووٹ دیں گے تو وہ کسان کا مسئلہ حل کرے گا. کبھی نہیں. جب تک آپ کسان کے بیٹے کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے نا, اسے کسان کے مسئلوں کا نہ پتہ ہوگا نہ وہ مسئلوں کو حل کرے گا. ہم کہتے ہیں یار مزدوروں کے بڑے مسئلے ہیں, مزدوروں کا مسئلہ حل کرے گا جس کی فیکٹری ہے, اس کو ووٹ دیتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں جائے گا. صنعت کار, سرمایہ دار, وہ مزدوروں کے مسئلے حل کرے گا. ہو ہی نہیں سکتا. مزدوروں کا مسئلہ تب حل ہوگا جب کسی پاکستان کے مزدور کی اولاد وزیر اعظم بنے گی. صرف یہ بات سمجھ لیجئے, ہم کہتے ہیں نا جب ہم کسی کو بھی ووٹ دیتے ہیں, ان وڈیروں کو, جاگیرداروں کو, سرمایہ داروں کو, پیسے والے کو ہی دیتے ہیں نا عام طور پر وہی, تو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ آئے گا نا تو یہ کھانے کے کلچر کو بدلے گا, یہ آئے گا تو اس سرکاری اسکولوں کو ٹھیک کرے گا, یہ آئے گا تو اس سرکاری اسپتالوں کو صحیح کرے گا. یہی امید ہوتی ہے نا. یار ان وڈیروں کو جب کوئی کام کرتا ہے نا تو پورے کا پورا تھانہ چل کے ان کے ڈیرے پہ جاتا ہے. ان کو نہیں پتا تھانہ کلچر کیا ہوتا ہے. جس وڈیرے نے یا جس امیر زادے نے ایس ایچ او سے کبھی ماں کی گندی گالی نہیں سنی, اسے کیا پتا تھانے میں ایک عام آدمی کی کتنی بےزتی ہوتی ہے. وہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہے تھانے کا کلچر یا تھانے داروں کے رویوں کو. تھانہ کلچر وہ تبدیل کرے گا جس نے اس تھانہ کلچر کی ذلت کو برداشت کی ہے آپ میں سے کسی نے. اچھا ہم کہتے ہیں جناب یہ وڈیرے, یہ جاگیردار, یہ سرمایہ دار ہمارے اسپتال صحیح کریں گے. جب تک کسی امیر زادے نے, کسی وڈیرے نے, کسی جاگیردار نے اپنی بیمار بیٹی کے ساتھ, اپنی بیمار بہن یا اپنی بیمار ماں کے ساتھ سرکاری اسپتال کے برآمدے میں فرش پہ بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار نہیں کیا, اسے کیا پتا سرکاری اسپتالوں میں کتنی ذلت اور کتنی بربادی ہوتی ہے ایک عام آدمی کی. وہ کیسے حل کرے گا مسئلہ آپ کا اور ہمارا. ان وڈیروں کو چھینک بھی آتی ہے تو یہ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, یہ لندن جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے, اور آپ اور ہم جاہل اور بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ہمارے سرکاری اسپتال ٹھیک کریں گے, جن کو پتہ ہی نہیں سرکاری اسپتال میں کتنا ذلیل ہوتا ہے کام آدمی. تو ایک بات یاد رکھیے, جب تک مڈل کلاس اور آپ لوگ حکمران نہیں بنیں گے, 78 سال میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے, 100 سال میں بھی نہیں بڑھیں گے. اگر انہی امیر زادوں کو حکومت دیتے رہو گے, اگر انہی امیر زادوں کو ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, منسٹر اور وزیر اعظم بناتے رہو گے, کچھ نہیں ہوگا. 78 سال ہو گئے,
سارے سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں ایک نام بتانا ہے کہ یار یہ مڈل کلاس آدمی جیسے ہم نے پرائم منسٹر بنایا ہے 78 سال میں ایک بندہ بتا دو جو عام آدمی ہو, جو مڈل کلاس سے ہو, جو کسی کسان کا بیٹا ہو, جو کسی مزدور کی اولاد ہو, جو کسی ریڑھی والے کی بیٹی ہو, وہ اس ملک میں وزیر اعظم بنی ہو. ایک مڈل کلاس وزیر اعظم 78 سال میں اس ملک میں نہیں بن سکتا. جب بھی کوئی وزیر اعظم آتا ہے وہ وڈیرا ہوتا ہے, وہ جاگیردار ہوتا ہے, وہ یا سرمایہ دار ہوتا ہے, یا اتفاق فاؤنڈری والوں کا بیٹا ہوتا ہے, یا وزیر اعظم کی بیٹی ہوتی ہے, یا وزیر اعظم کا بیٹا ہوتا ہے, یا ایچ کالج کا پڑھا ہوتا ہے, یا آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوتا ہے, جنہوں نے سردی بھی صرف کھڑکی میں سے دیکھی ہوتی ہے, جنہوں نے دھوپ کو صرف ٹی وی پہ دیکھا ہوا. ہم کہتے ہیں یار یہ مسئلہ حل کرے گا, یہ پاکستان کی آمد. اس کو غریب کو پتہ ہی نہیں ہے جو پیدا ہی اور بڑے ہی لینڈ کروزروں میں ہوئے ہیں, لگژری گاڑیوں میں, پروٹوکول کی گاڑیوں میں جنہوں نے بچپن گزارا ہے سارا, ان کو کیا پتا کہ جو فوڈ رائڈر رات 12 بجے سردی میں, سخت سردی میں کھانا ڈیلیور کرنے جاتا ہے, اس کو اس کے گھر والوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے. ان کا قصور بھی نہیں, انہوں نے پتہ ہی نہیں چل رہا کچھ, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے پرابلم کیا ہے. محلات میں بیٹھ کے یہاں کے کسی خستہ مکان کے اندر یا ٹوٹی ہوئی گلی میں کسی آدمی کا کیا پرابلم ہے وہ بیچارے کیسے سمجھ سکتے ہیں. عالی شان محل میں بیٹھ کے جھونپڑی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا کوئی آدمی. ساری دنیا میں مڈل کلاس رول کرتی ہے, مڈل کلاس کے لوگ حکمران ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ سارے امیر زادے, اور ہم کہتے ہیں یہ غریبوں کے مسئلے حل کریں گے. اسی لیے ہم نے اپنی تحریک کا نام رکھا ہے عوام راج. آج تک فوجی راج رہا, بھٹو راج رہا, شریف راج رہا, خان راج کی بات. جب تک عوام راج نہیں لگے گا اس ملک میں عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. مارتے رہو نعرے جتنا مرضی دل چاہتا ہے, خان کے, نواز شریف کے, زرداری صاحب کے, کچھ نہیں ہوا, نہ آگے چل کے کچھ ہوگا جب تک عام آدمی اقتدار میں نہیں آئے گا. اور میں کوئی فلم نہیں سنا رہا ہوں آپ کو بھائی, یار بڑی چنگی وہ خوابوں کی باتیں کر رہے ہیں گراج صاحب, تو یہ کہانیاں ہی ہوتی ہیں, اصل میں کہاں ہوتا ہے. پاکستان کے علاوہ ساری دنیا میں مڈل کلاس حکومت کرتی ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ ساروں نے نام سنا ہوگا زہران ممدانی کا, جو نیو یارک کا میئر بنا ہے, ابھی دنیا کا سب سے طاقتور شہر, اور ایک مڈل کلاس نوجوان, 35 سال کی عمر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ایلون مسک کی مخالفت کے باوجود وہ نیو یارک کا میئر منتخب ہوا. مڈل کلاس کا آدمی تھا. صادق خان ہے لندن کا میئر, بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا. صادق خان پاکستانی بس ڈرائیور کا بیٹا ہے, دنیا کے دوسرے طاقتور ترین شہر کا میئر ہے. اور وہاں میئر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, وہ وزیر اعظم سے اور پریزیڈنٹ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, یہ میئر منتخب ہو گیا, یہ کونسلر, یہ ناظم بیچارہ, یہ چیئرمین بن گیا, اب وہ مارا پھر رہا ہے, نہ اس کے پاس کوئی فنڈ ہے, نہ کوئی اس کے پاس اختیار ہے. وہاں پہ جو ناظم یا میئر یا چیئرمین یا کونسلر ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے اپنے علاقے کا. اس کے اندر سارے سرکاری اسکول, سارے اسپتال, سارا ڈیولپمنٹ کا فنڈ, سارے ٹیکس اس کے پاس آتے ہیں. ہر فیصلہ, پولیس کا نظام بھی اس کے اندر ہوتا ہے. دنیا میں جہاں جہاں بلدیاتی نظام طاقتور ہے, وہاں کا میئر, وہاں کا ناظم, وہاں کا کونسلر, وہاں کا چیئرمین سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. 5 منٹ دے دیجیے. تو یہ ہمارے یہاں بلدیاتی نظام بھی آنے نہیں دیا گیا. کیوں کہ بلدیاتی نظام میں چلو یار آپ سوچتے ہو میں وزیر اعظم تو نہیں بن سکتا, آپ کسی کوئی سوچے گا یار پرائم منسٹر بننا تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن یہ ہر کوئی سوچ سکتا ہے کہ یار میں اپنی 6 گلیوں کا 8 گلیوں کا اپنی یونین کونسل کا ممبر تو منتخب ہو ہی سکتا, کونسلر تو بن ہی سکتا, چیئرمین یا کچھ ہے نا. یہ ساروں اتنی ہمت ہو کہ تھوڑی سی محنت کروں گا تو میں ناظم, چیئرمین, کونسلر, جنرل کونسلر کچھ تو منتخب ہو جاؤں گا. اور اگر آپ منتخب ہو جائیں اور سارا فنڈ آپ کے پاس ہو اپنے علاقے کا, آپ سڑک بھی بنا سکو, آپ پل بھی بنا سکو, آپ سرکاری جو آپ کی گلیوں میں اسکول ہے اس کو بھی ٹھیک کر دو, آپ اسپتال کو بھی صحیح کر دو, پولیس کے تھانے کو بھی سیدھا کر دو, تو پھر ان وڈیروں کے ڈیروں پہ کون جائے گا؟ اگر آپ کو اتنا اختیار دے دیا جیسے دنیا میں ہوتا ہے بلدیاتی نظام میں, وہ آپ میں سے کسی نے کرنا شروع کر دیا مڈل کلاس کے ایک عام نوجوان نے, تو پھر یہ جاگیرداروں کی گاڑیوں کے پیچھے کون بھاگے گا؟ پھر مریم نواز صاحبہ کے فوٹو جو ہے نا وہ کھانے کے ڈبوں پہ اور فلور پہ لگانے کی کیا ضرورت رہے گی؟ گٹر کا ڈھکن وزیر اعلیٰ نے تبدیل نہیں کرنا ہوتا, وہ وہاں کی گلی محلے کے منتخب نمائندے کا کام ہے. لیکن وہ ڈھکن انہوں نے وزیر اعلیٰ نے لگانے ہیں, فوٹو جو لگانی ہے, ہماری تصویر جو چلنی ہے. تو سب کے سب یہ کرتے رہے, سارے جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں, عمران خان صاحب بھی, زرداری صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی. تو اگر اتنے جمہوری تھے تو بلدیاتی نظام کو طاقتور کرتے نا. اچھا چلو کہتے ہیں جی ملک میں جمہوریت چاہیے, سارے کہتے ہیں اپنی اپنی باری پہ, جو باہر ہوتے ہیں نا پھر ان کو جمہوریت پیاری لگتی ہے. بھی آپ کو جمہوریت چاہیے ملک میں تو سب سے پہلے ایک کام کرو, اگر جمہوریت اتنی اچھی ہے تو پہلے اپنی پارٹی میں جمہوریت لے کر آؤ نا. ان میں سے کس پارٹی میں جمہوریت ہے؟ مجھے نہیں پتا, نون لیگ کے دوست بھی ہوں گے, پی ٹی آئی والے بھی ہوں گے, پیپلز پارٹی والے بھی ہوں گے, خدا کو گواہ بنا کے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ پی ٹی آئی میں جمہوریت ہے.
کون جی نون لیگ میں جمہوریت ہے؟ کوئی کہے جناب زرداری صاحب کی پارٹی میں، کسی کی جرت ہے زرداری صاحب کے خلاف ان کی پارٹی میں کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے؟ کوئی یہ ہمت کر سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب سے کہے کہ میاں صاحب آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے بالکل درست فیصلہ نہیں کیا، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو؟ ہے کسی کی پارٹی میں جرت؟ تو جن پارٹیوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے یار، وہ ملک میں جمہوریت کیسے لے کر آ سکتی ہے؟ جن پارٹیوں نے کبھی اپنے اندر الیکشنز نہیں کروائے وہ کس منہ سے ملک میں فیئر الیکشنز کی بات کرتی ہیں؟ جن جماعتوں نے کبھی اپنے آئین پہ عمل نہیں کیا، ہر پارٹی کا ایک آئین بنا ہوا ہے، اس آئین میں لکھا ہوا ہے 4 سال بعد الیکشن ہوں گے اور الیکشن کے نتیجے میں کوئی بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے۔ اور بھائی جو پارٹیاں اپنے آئین پہ عمل نہیں کرتی، ملک میں ان کو آئین کی بالادستی چاہیے۔ اتنی بڑی منافقت، 78 سال جمہوریت کے نام پہ دھوکہ، فراڈ، بے ایمانی کی گئی اس قوم کے ساتھ کہ بھائی اگر ملک میں آپ کو جمہوریت چاہیے تو پارٹی میں جمہوریت لائے نا۔ سب سے پہلے ملک میں آپ کو فیئر الیکشن چاہیے تو پارٹی میں فیئر الیکشن کروائے نا۔ کیوں نہیں کروایا جاتا کہ کوئی غریب کا بچہ آگے نہ جائے؟ اور کوئی غریب کا بچہ آگے آئے تو تبھی آگے آئے جب وہ کہے میرا لیڈر، میرا قائد، میرا سائد، وہ خوشامد کرے، وفاداری ثابت کرے، چاپلوسی کرے، پھر آگے آئے۔ جب یہ لیڈر، اصل میں ہمارا پرابلم کیا ہے، سیاسی جماعت نہیں بنتی، یہاں بنتی ہے دکان ہوتی ہے نا، کہ یہاں محمد شفیق نے دکان کھولی ہے، اب جب تک وہ زندہ ہے وہ اس دکان کا مالک ہے اور دکان کا ہر فیصلہ محمد شفیق کر رہا ہے۔ اب میاں صاحب نے دکان کھولی، اب میاں صاحب دکان کے مالک ہیں، سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں، جب تک زندہ ہے وہی دکان پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، خان صاحب نے دکان کھولی، اب جب تک وہ زندہ ہے وہ دکان پہ بیٹھے ہیں، سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی دکان کھلی ہوئی ہے، وہ انہی کی خاندان، انہی کی پراپرٹی بنی ہوئی ہے، وہی چلاتے ہیں۔ سیاسی جماعت کبھی ایک آدمی کی یا خاندان کی دکان نہیں ہوتی، سیاسی جماعت ہوتی ہے ادارہ، اور جو ادارہ ہوتا ہے نا وہ کسی ایک بندے کی یا کسی ایک فیملی کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی ملکیت ہوتا ہے۔ لوگ اس کے مالک ہوتے ہیں اور لوگوں میں سے اس کے سربراہ بنتے ہیں، لوگوں میں سے اس کے عہدیدار بنتے ہیں، میرٹ کے ذریعے اور الیکشن کے ذریعے۔ یہ ہوتی ہے سیاسی جماعتیں جو ساری دنیا میں چل رہی ہیں۔ دنیا کو چلے چھوڑ دیں، بھی برطانیہ میں لیبر پارٹی، کنزرویٹو پارٹی ہے، امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہے، جرمنی میں CDU ہے، چلو کہو جی بہت آگے کے ملک ہیں۔ یار انڈیا دیکھ لو، دشمن ہے لیکن کہتے ہیں مخالف کی بھی اچھی بات سے سیکھ لینا چاہیے۔ وہاں پہ جو پارٹی ہے BJP، اس میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتا ہے اور ان کا منتخب ہو جاتا ہے چیئرمین، صدر، پریزیڈنٹ الیکشن کے ذریعے۔ تو چونکہ یہ ہوتا ہے اس لیے انڈیا نے گجرات کے ریلوے اسٹیشن پہ چائے بیچنے والے ایک غریب کے بچے کو، مودی کو، وزیر اعظم بنا دیا اپنے ملک۔ ہم نہیں کر سکے 78 سال میں۔ اختلاف کریں، گالیاں دیں، وہ اپنی جگہ، لیکن کہتے ہیں نا مخالف کی بھی، دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ مخالف کی بھی کوئی اچھی بات ہو تو اس کو ڈاپ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ یہ ہو گیا، ہم نہیں کر سکے اس وڈیرانہ، جاگیردارانہ اور امیر زادوں کے نظام سے ہم آج تک نہیں نکل سکے۔ تو یہ وڈیرے، یہ امیر زادے، یہ دولت مند جب پارٹی بنا کے، دکان بنا کے، کاروبار کھول کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں 30، 40، 50 سال کے لیے، تو پھر اگر انہوں نے کسی بندے کو آگے لانا بھی ہو نا، مجبوری ہوتی ہے، اب ساری سیٹوں پہ خود تو نہیں بیٹھ سکتے، تو جب کسی اور کو لانا ہو نا، پھر 3 طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ پہلے لے کر آتے ہیں سب سے اپنے رشتہ داروں کو آگے، کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی بھائی، مریم نواز صاحبہ جیسے سین بن گئی۔ اچھا، یا پھر یہ ڈھونڈتے ہیں بھی پارٹی میں سب سے بونگا اور بے وقوف آدمی کون ہے، اس کو لے کر آؤ، عثمان بزدار صاحب کی طرح یا قائم علی شاہ صاحب کی طرح، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی ان جیسا پڑھا لکھا سمجھدار نوجوان آ گیا تو پھر تو ہماری سیٹ بھی کسی دن لے لے گا۔ ہمیں کوئی اوور شیڈو نہ کرے، ہماری سیٹ کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو پارٹی کا سب سے بونگا آدمی ڈھونڈ کے آگے لے کر آتے ہیں کہ یار جس کو جو کہیں وہ کرتا رہے، کٹ پتلی بنا رہا ہے، جو جس سے کروانا ہے۔ یا پھر سب سے وفادار آدمی کو لے کر آتے ہیں جو فوٹو پہ ٹاکی مارتا رہے، بیٹھ کے صاف کرتا ہے، سہیل آفریدی صاحب کی طرح۔ کسی آدمی کو ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے نہیں آنے دینا چاہتے، نہ کوئی ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ کوئی آدمی ٹیلنٹ کی بنیاد پر آگے آئے۔ کیوں؟ کہ ہماری سیٹ چلی جائے گی۔ اگر ٹیلنٹ کی بنیاد پر کوئی سسٹم بن گیا تو سر دادو سے، سیون سے، ملتان سے، بورے والا سے، بہاڑی سے، یہاں سے بھی کوئی اٹھے گا۔ 26 کروڑ لوگ بانچ تو نہیں ہے نا ان کی ماں، انہوں نے بھی، یہ لوگ مڈل کلاس کے لوگوں میں سے کوئی ٹیلنٹ اور قابلیت کی بنیاد پر آگے آئے گا اور الٹیمیٹلی ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ بھی پارٹی کا چیئرمین بن سکے، ایک دن وہ بھی لیڈ کر سکے، ایک دن وہ بھی لیڈر بن سکے۔ یہ چیز ہم نے صرف دماغوں سے نکالنی ہے کہ یہ ہی لیڈر، اللہ نے کسی لیڈر میں کوئی اسپیشل مشین تو نہیں لگائی ہوتی نا کہ یار جن کو ہم لیڈر مانتے ہیں نا ان میں یہ اسپیشل آلہ لگا ہوا ہے تو اس لیے یہ لیڈر ہو سکتا ہے، جس میں یہ مشین نہیں لگی ہوئی نا وہ لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ سب کو ایک جیسا پیدا کیا ہے نا، صرف ذہن کا فرق ہے نا، اور ذہن میں ہمارے ڈال دیا گیا کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ لیڈر صدیق بھائی جان، چھوٹی 2 منٹ کی ریکویسٹ ہے،
تو یہ بس آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں. جب تک پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگ یہ آگے نہیں آئیں گے، اس ملک کا اللہ ہی حافظ تھا، اللہ ہی حافظ رہے گا. اب یہ ساری باتیں جب میں کرتا ہوں تو سارے جو مخالف ہیں انہوں نے پھیلا دیا کہ اقرار الحسن نے اپنی پارٹی بنا دی ہے، اقرار الحسن جو ہے نا وہ خود وزیر اعظم بنے گا اور وغیرہ وغیرہ. میں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے، آپ کو بھی یہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہر جگہ میں یہ حلف دے رہا ہوں، یہ یقین دلاتا ہوں میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں، چاہے پارٹی کا کوئی عہدہ ہو، چاہے حکومت کا کوئی عہدہ ہو. اس لیے کہ اگر میں سیٹ پہ بیٹھ گیا پہلے دن کے لو جی میں نے پارٹی بنائی ہے، میں چیئرمین ہوں اور میں عام لوگوں کو آگے لے کر آؤں گا، جھوٹ بولی ہے. کیونکہ اگر میں سیٹ پہ بیٹھ گیا تو پھر میں کسی اور کو آگے نہیں آنے دوں گا. پھر میں میک شور کروں گا کہ کوئی ایسا سسٹم نہ بنے گا جس میں ٹیلنٹڈ آدمی آگے آئے، کوئی قابل آدمی آگے آئے. میری سیٹ کو خطرہ ہوگا نا. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ بندہ خود سیٹ پہ بیٹھ کے کہے جی میں مڈل کلاس لوگوں کو آگے لاؤں گا، جی میں نوجوانوں کو نہیں لایا نا. عمران خان صاحب بھی یہی کہتے تھے ہم عام لوگوں کو آگے لائیں گے. جب اقتدار آیا تو ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید آگے آ گئے، فردوس عاشق امان، پرویز خٹک، یہیں کے وڈیرے، یہیں کے سردار، یہیں کے جاگیردار. تو پھر یہ آپ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے. اس لیے کہ عام لوگوں کے پاس، مڈل کلاس نوجوانوں کے پاس برابر موقع ہو آگے آنے کا. میں اپنی سیٹ کی قربانی دیتا ہوں، ہر آدمی کا رائٹ ہے یہ، لیکن میں اپنا یہ رائٹ سرنڈر کرتا ہوں پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ وہ آگے آئیں، ایک پارٹی بنائیں، اس پارٹی کے چیئرمین بھی آپ میں سے ہوں، اس پارٹی کے نام سے جو امیدوار ہیں وزیر اعظم کے وہ بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، مڈل کلاس لوگوں میں سے جو سب سے قابل اور سب سے باصلاحیت آدمی ہوں. اور اس کے لیے ہم ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں جس میں ابھی رجسٹریشن اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے نہیں کی تو یہ دوست آپ کو بتا دیں گے. awamraj.pk وہاں جا کے ایک فارم بھریں گے اور وہ سارے آپ ممبر بن سکتے ہیں. اچھا، پہلے سال کے لیے اس تحریک میں عہدے کیسے ملیں گے اگلے 3 مہینوں میں؟ کہ جو سب سے زیادہ ممبر بنائے گا، یعنی آپ کو ایک ممبرشپ آئی ڈی مل جائے گی جب آپ ممبر بنیں گے. اس کے بعد آپ جتنے لوگوں کو ممبر بنائیں گے ان سے کہیں جی فارم میں وہ جو ریفرنس آئی ڈی کا خانہ ہے نا اس میں میرا ممبرشپ نمبر ڈال دیں. تو جتنے لوگ آپ کا ممبرشپ نمبر ڈال کے ممبر بنیں گے وہ آپ کا ووٹ ہے، یعنی آپ نے جس کو تحریک میں شامل کیا ہے وہ آپ کا ووٹ ہے نا. اس بنیاد پر پہلے سال کے لیے ہم پاکستان کی ہر گلی میں، یونین کاؤنسل میں، ڈسٹرکٹ میں اور ڈویژن میں عہدے دیں گے پہلے سال. اگلے سال سے پھر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ. پھر ہم 1 مئی کو وہ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سسٹم لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو کسی وڈیرے کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اپنے تھانے کے چہل کے لیے. یعنی آپ کہیں گے نہ فلانا کام ہے تو مجھے جانا پڑے گا یہاں کے مقامی MNA MP کے پاس. نو سر، وہ سسٹم ایسا سسٹم ہوگا کہ آپ کو وکیل کی ضرورت ہے اس پہ وکیل حاضر ہوگا آپ کے لیے. آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اسپتال کی ضرورت ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ ہوتا ہے نا، آپ کو ڈرائیور چاہیے، اوبر نے آپ کو ڈرائیور ملا دیا. آپ کو کھانا چاہیے، فوڈ پانڈا نے آپ کے ساتھ کھانے والا ملا دیا. تو وہ سسٹم AI بیسڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ سسٹم کہ جس کو تھانے کچہری میں جو گیا اس کو پتہ لگے گا تحریک کے اتنے ممبر یہاں وکیل ہیں اور ہر آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پوائنٹس ملیں گے آپ کا کام کرنے کے، آپ ان کو ریٹ کرو گے اس کی بنیاد پہ. تو ایک پورا ایسا نظام بنائیں گے کہ جس کی جتنی آپ مدد کرو گے ایک دوسرے کی اس کے پوائنٹس، جتنے لوگوں کو ممبر بنائیں گے اس کے پوائنٹس، جتنے اس طرح کے جلسوں میں، کنونشنز میں، ایونٹس میں شرکت کرو گے QR کوڈ سکینرز لگے ہوں گے ہر جگہ، آپ کے کارڈ کے ساتھ QR کوڈ ہے اس کے پوائنٹس. یعنی کوئی اوکاڑا سے آیا ہے تو اس کے 50 پوائنٹس ہیں، کوئی اسلام آباد سے آیا ہے تو اس کے 100 ہیں. وہ پورے کا پورا سسٹم ہر آدمی کی ایفرٹ، ہر آدمی کے سفر، ہر آدمی کی اسٹرگل کے مطابق آپ کو نمبر دے رہا ہوگا. تو جیسے گریڈ نہیں ہوتا کہ کسی کا 15واں گریڈ ہے، کسی کا 16واں گریڈ ہے، کسی کا 17واں گریڈ ہے، یعنی 15ویں والا کبھی ڈائریکٹ 21ویں میں نہیں جا سکتا. اقرار الحسن لاکھ چاہے جتنا مرضی پیسے والا کوئی آ جائے، جتنا مرضی بڑا وڈیرا آ جائے، جاگیردار آ جائے، وہ کبھی پنجاب کا ڈائریکٹ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا اس تحریک کا یا اس پارٹی کا. جس نے یونین کاؤنسل سے محنت کی ہوگی، مشقت کی ہوگی، لوگوں کی ہیلپ کی ہوگی، لوگوں کو ممبر بنایا ہوگا، وہ مشکل کام نہیں ہے. یہ آپ کو سننے میں لگ رہا ہوگا لیکن اب وہ AI آپ جانتے ہیں نا، ہم سے بول رہا ہوں وہ ہر چیز بتا دیتی ہے آپ کو. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سارا کام آپ کے بیہاف پہ کر رہی ہوگی کہ میں یا کوئی جرنیل لاکھ چاہے کوئی پیراشوٹر داخل نہیں ہو سکتا سسٹم کے اندر، کوئی وڈیرا، کوئی پیسے کے بل پہ، کوئی جاگیردار، کوئی پرانا MNA، کوئی نہیں. یہی نوجوان لڑکے لڑکیاں جنہوں نے یونین کاؤنسل سے کام شروع کیا ہے وہی ایک دن انشاءاللہ اس پارٹی کے چیئرمین ہوں گے پاکستان کے اندر. وہی انشاءاللہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. جو جتنی محنت کرے گا وہ اس لیول تک چلا جائے گا. اور پھر اس کے بعد الیکشن بھی ہوں گے. یعنی اگر یونین کاؤنسل کا آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو اس کے لیے کم سے کم آپ کے پوائنٹس ہونے چاہیے 1000. جس کے 999 بھی ہیں وہ اگلی بار لڑ سکتا ہے، اس بار نہیں لڑ سکتا. میرٹ بھی آ گیا، جمہوریت بھی آ گئی اور اس کے مطابق جو جتنا قابل ہے، جتنا باصلاحیت ہے، جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے مطابق وہ پہنچ جائے اور زندگی کا ہر مسئلہ آپ کا حل ہوگا اس کے اوپر. ایک تحریک کا ممبر ہے جس کی ہارڈ ویئر کی فیکٹری ہے کراچی میں، ایک وہ ہے جس کی ہارڈ ویئر کی دکان ہے یہاں. وہ سسٹم دونوں کو کنیکٹ کر رہا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. جس طرح بہت ساری تحریکیں، بہت ساری ہمارے تبلیغی جماعت کے دوست، جماعت اسلامی کے لوگ آپس میں کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں.
ایک آدمی جس کو لاہور میں نوکری چاہیے، ایک آدمی جو یہاں نوکری دے سکتا ہے اس کو، وہ سسٹم اس کو کنیکٹ کر رہا ہوگا. انشاءاللہ زندگی کا ہر مسئلہ مڈل کلاس کے لوگوں کو مڈل کلاس سے جوڑ کے ہم حل کریں گے. اور یہ یاد رکھیں، عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو ایلیٹ کلاس کی جرت نہیں ہے کہ اس کے راستے کی دیوار بن سکے. صرف طاقت بننا ایک دوسرے کی. آپ دیکھیں نا، ہمارے جو طلبہ یونینز ہوتی تھی وہ واحد رفتہ تھی مڈل کلاس نوجوانوں کو لیڈر بنانے کا. اگر یہاں کوئی وڈیرا ہے، کوئی سردار ہے، کوئی جاگیردار ہے، اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ صرف جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے اس جیسے مڈل کلاس کے اور بہت سارے نوجوان ہیں. تو جب وہ مڈل کلاس ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑی ہو جاتی ہے نا، پھر وہ نظام کو ٹکر دے سکتی ہے. اور یہ نظام جس میں فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ بھی برابر کی ذمہ دار ہے. ہم صرف جو ہے نا کبھی کبھی وقتاً فوقتاً آ کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا. خدا کا واسطہ ہے، یہ سیاسی ڈکٹیٹر بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. اکیلی اسٹیبلشمنٹ تو کبھی نہیں آتی نا. جنرل مارشل لا بھی لگاتے ہیں تو یہی بدبخت انہی میں سے مٹھائیاں بھی تقسیم کرتی ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیاں. ایک آدمی کے خلاف دھاندلی ہوتی ہے تو دوسرا سیاسی ڈکٹیٹر کھڑا ہوتا ہے جس کے حق میں دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے. موٹی سی بات اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ سمجھنے کے لیے، آپ کے گھر میں واردات ہوتی رہے گی، یہ ووٹ چوری والی، مینڈیٹ چوری والی، جب تک آپ کے گھر کے لوگوں میں سے کوئی کنڈی نہیں کھولے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. 2018 میں اگر دھاندلی ہوئی تھی تو کسی کے حق میں ہوئی تھی اور کسی کے خلاف ہوئی تھی. جس کے حق میں ہوئی تھی اس نے کنڈی کھولی تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، دو گھر میں. 2024 میں اگر دھاندلی ہوئی ہے تو یہی ہوا ہے کہ جس ایک بندے کے حق میں ہوئی ہے، ایک بندے کے خلاف ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کے حق میں ہوئی ہے، انہوں نے کنڈی کھولی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس بار. تو آپ بجائے اس کے کہ وارداتیوں کے پیچھے بھاگے، آپ پہلے گھر کے اس آدمی کا گریبان پکڑیں جو بار بار اندر سے دروازہ کھولتا ہے ان کے داخل ہونے کے لیے. تب تک وارداتیں نہیں رکیں گی. آپ جو ہے باہر کھڑا ہو جاتے ہیں گنڈاسا اٹھا کے سلطان رائی بن کے، آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ ہم نے جو مسلح لوگ ہیں نا ان کے خلاف ان کو برا بھلا کہہ کے انقلاب لے کر آنا. نہیں آئے گا انقلاب. پہلے وہ جو نکھٹو لوگ گھر کے فرد آپ کے جو واردات کرواتے ہیں اور کروا کے لوٹ کے مال میں سے زیادہ حصہ لیتے ہیں، ان کو گریبان سے پکڑے اور باہر نکلیں گے. پھر گھر میں وارداتیں رکیں گی، پھر چوریاں رکیں گی. ورنہ یہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرز اور ملٹری ڈکٹیٹرز باری باری ملتے رہیں گے. ایک ڈکٹیٹر گود میں بیٹھا ہوتا ہے، دوسرا انقلابی بنا ہوتا ہے. جو انقلابی بنا ہوتا ہے وہ اگلی بار گود میں بیٹھ جاتا ہے، جو پہلے گود میں بیٹھا ہوا تھا وہ انقلابی بن جاتا ہے. 78 سال سے یہی ہو رہا ہے نا. ایک باری اور دیں جی، دوسری باری نہیں جی، ان کو 4 دی ہیں، ہمیں دوسری. اور بھائی خدا کا خوف کرے، 26 کروڑ لوگ باریاں دینے کے لیے رہ گئے ہیں کیا؟ ایک سسٹم بننے دو، ایک نظام بننے دو جس میں جو سب سے قابل ہے، جو سب سے باصلاحیت ہے وہ آگے آئے اور اس ملک کو لیڈ کرے. آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ سے کچھ نہیں ہوا. نہ بھٹو صاحب کے مزار نے اس ملک کو آج تک کچھ دیا، نہ غریب کی روٹی پوری ہوئی، نہ غریب کے بچے کے اسکول کی فیس اس سے گئی. مزار پہ بہت لوگ تالیاں بجاتے ہیں، بہت لوگ نعرے لگاتے ہیں، بڑے پھول چڑھاتے ہیں، لیکن ہمارا بجلی کا بل ادا نہیں ہوتا اس سے، ہمارے ماں باپ کی دوائی پوری نہیں ہوتی اس سے، ہمارے گھر کا کرایہ ادا نہیں ہوتا. ہمیں اور کسی کے مزار کی ضرورت بھی نہیں ہے. کل بھٹو زندہ تھا، خان صاحب زندہ ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک آپ ادارے کے مقابلے میں، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں افراد کو لاتے رہیں گے، شخصیات کو لاتے رہیں گے، ہارتے رہیں گے. ادارے کے مقابلے میں سارے لوگ مل کے ایک ادارہ بنا لیں، یقین جانے آہستہ آہستہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بس یہ درخواست ہے، اپنے اندر سے یہ جو خوف ڈال دیا گیا ہے نا کہ آپ صرف ووٹر ہو سکتے ہیں، امیدوار نہیں ہو سکتے، جو ذہن میں ڈال دیا گیا ہے نا کہ آپ ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں صرف، یا نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس خوف کو نکالیے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلیے. اور اسی مائنڈ سیٹ کو، اسی ذہن کو بدلنے کی تحریک ہے عوام راج، جس میں پھر کہتا ہوں حلفاً مجھے روضہ رسول پہ لے جائیں جیسے تسلی کرنے کہ میں زندگی میں نہ کوئی مفاد ہے میرا اس سے، نہ میرا کبھی کوئی عہدہ اس کے ساتھ وابستہ ہوگا، نہ کوئی فیصلے کا اختیار میں اپنے پاس رکھوں گا. یہ آپ لوگوں کی تحریک ہے. میرا بطور جرنلسٹ، بطور صحافی یہ فرض ہے کہ جو بات ٹھیک بات ہے تو میں ملک میں، گلی گلی میں، نگر نگر میں جا کے بتاؤں کہ یہ آپ لوگوں کے مسئلے کا حل ہے جو ساری دنیا کر رہی ہے. کوئی نئی بات نہیں بتا رہا. میرا کوئی یہ فلسفہ، یہ نظریہ میں نے ایجاد نہیں کیا کہ مجھے آپ کہیں گے بلبل کیا بات ہے. یہ دنیا بھر میں 200 سال سے 300 سال سے ہو رہا ہے. ایسی پارٹیاں ہیں جو لوگوں کی ملکیت میں ہیں. مڈل کلاس کے لوگ آگے آتے ہیں، اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ، اپنی قابلیت کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں اور ان کی جگہ نئے لوگ آ جاتے ہیں. کوئی بھی ان میں سے 30 سال 40 سال 50 سال مسلط نہیں رہتا پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر. تو انشاءاللہ یہ تحریک ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی بنائے گی آنے والے چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں، جو آپ لوگ چلائیں گے، آپ لوگ اس کے مالک ہوں گے، آپ لوگ اس کے عہدیدار ہوں گے، آپ اس کا نام رکھیں گے، آپ اس کا پرچم طے کریں گے، آپ اس کا منشور طے کریں گے. جو لوگ الیکٹڈ لوگ ہوں گے، جو الیکٹڈ کیبنٹس ہوں گی پورے ملک سے آپ ہوں گی انشاءاللہ. تو اس تحریک کو ہم نے ایک نام دیا ہے، وہ ہے عوام راج انشاءاللہ. اور آپ جو اس تحریک میں شامل ہونا چاہیں اس کو ویلکم awamraj.pk پر آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. باقی میرے واٹس ایپ گروپ بھی انشاءاللہ بنا لیتے ہیں، جو دوست آنا چاہیں اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. میں چاہتا ہوں آپ ذرا
اپنے لیے تالیاں بجائیں. آپ نے اتنی توجہ سے ساروں نے بات کرنی اور میرا خیال تھا کہ بور ہو جائیں گے آپ لوگ, لیکن بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. شکریہ. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, کبھی بھی اس طرح کی جو تحریکیں جو صحیح معنوں میں انقلاب برپا کرتی ہیں نا, وہ بڑے جلسے جلوسوں اور کنونشن سے نہیں, وہ انہی گلیوں سے, انہی محلوں سے, انہی بیٹھکوں سے, انہی چھوٹے چھوٹے گھروں سے نکلتی ہیں اور ملک کے ایوانوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم گلیوں میں, محلوں میں تربیت کر رہے ہیں پاکستان کے نوجوانوں کی کہ وہ آگے آئیں اور انشاءاللہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رہیں. ایک نعرہ لگا دیتے ہیں ذرا مل کے سارے, پاکستان زندہ باد. یہ بھی میں نے درخواست کی ہے اور جاتے ہوئے بھی ریکویسٹ ہے, اس تحریک میں کبھی اقرار الحسن زندہ آباد کا یا اقرار بھائی کا نعرہ نہیں لگے گا. ابھی بھی لگا رہے تھے, تب بھی منع کیا. پھر وہی بات کہ ہم پھر ایک اور آدمی کے گرد گھومنے والا سسٹم بنا لیں گے جیسے پہلے بنتے رہے ہیں. تو صرف پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگائیے, عوام راج تحریک کے نعرے بنا لیں, وہ لگائیے, لیکن کبھی زندگی میں میرے نام کا نہ نعرہ لگے گا, نہ میرے پاس کبھی کوئی عہدہ ہوگا, نہ میں کسی الیکشن کو لڑوں گا, نہ اس کا کبھی کوئی امیدوار ہوں گا. آپ لوگ انشاءاللہ اس ملک کو لے کے آگے چلیں گے اور مجھے یقین ہے بہت اچھا چلائیں گے اس کو انشاءاللہ. مجھے کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یہ مشن کامیاب ہوگا. مجھے آپ کو اندازہ ہے کتنا کرٹیسزم برداشت کر رہا ہوں میں, کتنی تنقید ہو رہی ہے, میری فیملی کی تصویریں, میری والدہ کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے. تو میں کسی امید پہ ہی یہ ساری تنقید برداشت کر رہا ہوں نا, کسی عزم کے ساتھ کہ یار یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, تبھی میں سارا یہاں آ رہا ہوں آپ کے پاس, سب کے پاس, پورے ملک میں جا رہا ہوں. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے کہ اب پاکستان میں مڈل کلاس کے لوگوں کی حکمرانی کا وقت آ گیا ہے. اب اقرار الحسن ہو نہ ہو, میں آپ چلے نہ چلے, یہ ٹائم آ گیا ہے, یہ کام ہونا ہے. اب اللہ مجھے وسیلہ بنا دے, آپ کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دے, وہ بہت اچھی بات ہوگی, لیکن اب مڈل کلاس کی حکمرانی کے بغیر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اگلے آج اللہ تعالیٰ صحت دے, عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے کچھ خبریں سنی, ان کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی, 75 سال ہو گئی ہے ان کی عمر. آپ جتنی مرضی محبت کریں ان سے, لیکن ہم سب فانی ہیں, میں نے بھی جانا ہے, وہ بھی اگلے 5 سال میں 80-82 سال کے ہو جائیں گے. ہمارے پاس اگلے 5 سال میں کیا آپشن ہے؟ یا تو ہم مریم نواز صاحبہ کے بیٹے اور بیٹیوں کی اور ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ان کے پوتے اور پوتیوں کی غلامی کریں, ایک آپشن. دوسرا آپشن بلاول بھٹو صاحب کے بیٹے اور بیٹیوں کی غلامی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اور آپ کی اولادیں کریں. اور تیسری آپشن 5 سال بعد جب خان صاحب 80-82-85 سال کے ہو جائیں گے, 6 سال بعد, کہ ہم ان کے بعد کوئی اور بندہ ڈھونڈیں اور پھر کہیں جی یہی ملک بچائے گا, بھٹو کی طرح اور عمران خان کی طرح, اب اب اس کا مزار بنانا ہے ہم نے. تو یہ اگر نہیں ہے تینوں آپشن, تو پھر وہ آپشن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تم لوگ آگے آ جاؤ, ایک ایسا ادارہ بنا لو جیسا جماعت اسلامی ہے. آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں سراج الحق صاحب جیسا غریب آدمی جماعت کا امیر بن جاتا ہے, مڈل کلاس کا حافظ نہیں جماعت کا امیر بن جاتا ہے. لیکن اس کا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ چھوٹے سے مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتی ہے شکل. اگر آپ ایسا ہی ایک ادارہ مرکز میں بنا لیں جس میں شیعہ بھی ہوں, سنی بھی ہوں, اہل حدیث بھی ہوں, دیوبندی بھی ہوں, ہمارے کرسچن بھائی بھی ہوں, ہندو, سب کے سب لوگ ہوں, طاقت و مرکزی ہماری, آپ یقین کریں معجزے رونما کر سکتی ہے وہ تحریک انشاءاللہ. میں نے یہ نہیں کہا, اللہ معاف کرے. نہیں, اللہ تعالیٰ میں نے کہا بہت زندگی دے پروردگار, صحت اور تندرستی کے ساتھ وہ 1000 سال جئیں, لیکن ایک فیکٹ تو ہے نا کہ آپ کو اور ہم کو, ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اور جب ہم سب فانی ہیں تو پھر ایک آدمی سے یہ امید لگا لینا کہ وہی سب ٹھیک کرے گا, تو یہ پھر ہمارے نظریات کے بھی خلاف ہے کہ ایک آدمی, پھر وہ آدمی نہیں ہوگا تو پھر کون ٹھیک کرے گا. ہم تو یہی کرتے آئے نا 70 سال میں کہ اب بھٹو بچائے گا, اب زرداری بچائے گا, اب نواز شریف بچائیں گے, اب خان صاحب بچائیں گے. تو رہنا تو کسی کو بھی نہیں ہے. سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب اقرار بچائے گا. نہیں, کوئی نہیں, اقرار نہیں بچا, کوئی بندہ نہیں بچا سکتا, سسٹم بچائے گا جو آپ لوگ چلائیں گے, نظام بنا لیجیے. دوسری پارٹیاں جو ہیں نہ ہم اتنے بچے تھوڑے ہی ہیں فیک آئی ڈی بنانے دیں گے آپ کو. ابھی بھی جو ممبرشپ کر رہے ہیں اس میں بھی ویریفیکیشن کا ایک پورا پروسیس ہے. یعنی آپ کا جیسے ہی ممبرشپ آئی ڈی جنریٹ ہوتی ہے تو آپ کو وہ ممبرشپ آئی ڈی اپنے واٹس ایپ سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجنی ہے, پھر آپ کی کنفرمیشن آئے گی, پھر آپ کا کارڈ جنریٹ ہوگا عوام راج کا. تو ہم سسٹم پورا بنائیں گے. نہیں ہو سکتا نا, ممبر بنے گا تب جس کا کوئی واٹس ایپ ایگزسٹ کرتا ہے. دوسری پارٹیاں جو ہے ایک مخصوص دروازے سے آتی ہیں. جی تمام راج کس دروازے سے؟ نہیں, کسی دروازے سے, آپ کے دروازے سے. یہ دروازہ ہے, میں آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں. اگر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو ہم یہاں بڑا جلسہ کر رہے ہوتے بھائی جان.
ہے نا. یہ بیچارے ان غریبوں نے, ہمارے دوستوں نے, بھائیوں نے, انہوں نے میرا خیال خود ہی مان تان کے آپس میں دوستوں کے ساتھ مل جل کے یہ ارینج کیا سارا, اللہ تعالیٰ کو سلام. میں نے اپنا پیٹرول خرچ کیا ہے, تو یہ ہے اللہ خیر کرے.